اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادت حضرت حر۔ جب حضرت حر نے حضرت امام حسین سے اذن جہاد چاہا تو حضرت نے فرمایا، اے حر، تم ہمارے مہمان ہو، صبر کرو کہ کوئی دوسرا جائے۔ جب حضرت حر نے بہت اصرار کیا تو آپ کو اجازت دی گئی، اور جب حضرت امام حسین نے حضرت حر کو اجازت دی تو فرمایا، اے حر، خدا تمہارے یہ جذبے کی قدر کرے۔ اور جب اجازت ملنے کے بعد حضرت حر درائے خیمہ بی بی زینب علیہ السلام پر آئے اور کہا، السلام علیکہ یا اہل البیت نبوہ۔ اے حضرت خدا، میں وہی مجرم ہوں جو دوران سفر خوف زدہ کرتا رہا اور آپ کو یہاں تک لایا۔ میں اپنی خطاؤں پر نادم ہوں۔ میں آپ کے در پر معافی کی بھیک مانگنے آیا ہوں۔ میں نے اپنے آقا امام حسین سے رن میں جانے کی اجازت لے چکا ہوں۔ آپ سے بخشش کی دعا کرتا ہوں، خدا را میری تقصیر معاف فرمائے۔ اے بنت علی، درگاہ حضرت فاطمۃ الزہرا علیہ السلام میں میری شکایت نہ کیجیے گا۔ حر کا یہ کلام سن کر خیام اہل بیت میں آؤ فغا کی صدائیں بلند ہوئیں تو حضرت حر نے بے اختیار اپنے منہ پر تماچے مارنے شروع کر دیے اور فرمایا، کاش میں گونگا ہو جاتا، آپ کے در پر یہ باتیں نہ کرتا کہ جس کو سن کر آپ کو صدمہ پہنچا۔ ایک روایت کے مطابق خیام اہل بیت حسین علیہ السلام سے اجازت ملنے کے بعد حر کے لیے دعائے کلمات کی صدائیں بلند ہوئیں۔ حر اس وقت میدان میں آئی جب امام حسین علیہ السلام کے 50 آدمی شہید ہو چکے تھے۔ ایک اور روایت کے موافق امام حسین سے اجازت ملنے کے بعد جب حضرت حر نے میدان کارزار میں آئے تو فرمایا، اہل کوفہ، اے دغابازوں، اے مکارو، تم نے خطوط بھیج کر امام حسین کو بلایا کہ تم ان کی مدد کرو گے، لیکن جب امام حسین تمہارے پاس تشریف لائے تو تم لوگوں نے ان سے بے وفائی کی اور ان پر ظلم کیا اور ہر طرف سے انہیں گھیر لیا۔ تم لوگوں نے امام حسین اور ان کے اہل بیت کو اتنی وسیع اور عریض زمین پر کسی بھی سمت جانے سے روکا کہ وہ اتنا تنہا رہ گئے کہ اب وہ تمہارے نرغے میں ہیں، اور حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت پر پانی بند کر دیا۔ تم نے اپنے نبی کی آل پر اور ذریت کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ خدا تم کو روز قیامت پیاس کی شدت میں سیراب نہ کرے۔ یہ فرمانے کے بعد حضرت حر نے دنیا کی بے وفائی پر بہت گریہ کیا اور یہ رجز پڑھتے ہوئے میدان جنگ کی طرف بڑھے۔ میں حر ہوں، مہمان نوازی میں مشہور ہوں۔ میں تمہاری گردنوں سے اپنی تلوار کو لہو پلاؤں گا۔ میں اس شخصیت کی طرف سے جو اس بلند زمین میں تمام اترنے والوں سے افضل ہے، میں تم کو ہلاک کروں گا اور ہرگز کچھ خوف نہ کروں گا۔ ابن سعد نے صفوان جو ایک نامی گرامی سوار تھا اس کو اس ہدایت کے ساتھ بھیجا کہ حضرت حر کو سمجھا بجھا کر واپس لے آئے اور اگر وہ نہ مانے تو ان کو قتل کر دے۔ صفوان ظاہری شان سے سامنے آیا۔ حضرت حر نے اسے دیکھ کر کہا، صفوان، تیری ہنر مندی اور عقل مندی سے عجب ہے کہ تو یزید کے نسب اور ناپاکی کو جانتے ہوئے حضرت امام حسین کی پاکیزگی اور پاک ذاتگی سے واقف ہو کر
آمادہ جنگ ہے۔ صفوان نے کہا، میں سب کچھ جانتا ہوں اور ابن زیاد بھی واقف ہے، لیکن مال و دولت اور وہ جائیداد جو یزید کے پاس ہے، ہم لوگ سپاہی ہیں، ہمیں گھوڑے، اسلحے، مرتبہ اور منصب درکار ہے۔ تقوی و طہارت، علم و فضیلت سے کیا فائدہ؟ حضرت حر نے کہا، تو حق کو پہچان کر اسے چھپاتا ہے۔ اس کے بعد جب یہ مد مقابل ہوا تو حضرت حر کا نیزہ صفوان کا سینہ چیر گیا۔ صفوان کے 3 بھائی تھے، تینوں نے ایک ساتھ حضرت حر پر حملہ کیا۔ حضرت حر نے سامنے والے کو زمین سے اٹھایا اور ایسا پٹکا کہ وہ پھر نہ اٹھ سکا۔ دوسرے کو تلوار سے قتل کیا، اور جب تیسرا بھاگنے لگا تو آپ کے سنان نیزے نے اسے چیر دیا۔ حضرت حر کی یہ جرت دے کر کسی میں تنہا مقابلہ کرنے کی جرت نہ ہوئی، اور جب حضرت حر دشمن کے لشکر کے درمیان پہنچے تو شجاعت کا ایسا مظاہرہ کیا کہ لشکر کو درہم برہم کر دیا۔ آپ دادے شجاعت لے رہے تھے کہ آپ کا گھوڑا بے قابو ہو گیا۔ آپ ثابت قدمی کے ساتھ پیادہ جنگ میں مصروف ہو گئے۔ ابو نخف نے لکھا ہے کہ یزید بن سفیان تمیمی نے جب حضرت حر کو لشکر عمر 7 سے امام حسین کی طرف جانے کی خبر سنی تو کہنے لگا، قسم بخدا اگر میں حر کو حضرت امام حسین کی طرف جاتے ہوئے دیکھتا تو اسے فوراً نیزہ مار دیتا۔ ایک اور روایت کے مطابق کہ جب حضرت حر کا گھوڑا دوران جنگ شدید زخمی ہو گیا اور آپ پیادہ جنگ کر رہے تھے، اس وقت حسین بن تمیم تمیمی نے یزید بن سفیان تمیمی سے کہا، تجھے حر سے لڑنے کی بہت بڑی آرزو تھی، جا اب مقابلہ کر لے۔ یہ سن کر یزید بن سفیان بڑھا اور حضرت حر سے کہا، اب میرے مقابلے پر آؤ۔ حضرت حر نے اس کے مقابلے کو بڑھے۔ حسین کا بیان ہے، میں نے دیکھا کہ حر نے آنے واحد میں اس کا کام تمام کر دیا۔ ایک اور روایت کے مطابق کہ حر میدان میں گھوڑا دوڑا رہے تھے، لشکر پر حملہ کر رہے تھے کہ ان کے گھوڑے کو کسی نے تیر مارا اور آپ زمین میں آ گرے۔ آپ تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے مثل شیر لڑتے رہے۔ ایوب بن مشری کہتا ہے کہ اس وقت حضرت حر کی تلوار ہر طرف تھی اور یہ شعر آپ کی زبان پر تھا، اگر تم نے میرا گھوڑا بیکار کر دیا تو کیا ہوا؟ میں شریف باپ کا بیٹا ہوں اور خوفناک شیر سے زیادہ بہادر ہوں۔ اور جب حضرت حر زخموں سے چور ہو کر زمین میں گرے تو حضرت امام حسین کو آواز دی۔ حر کی آواز سن کر حضرت امام حسین تیزی سے ان کی طرف بڑھے۔ جب حضرت حر کے سرہانے پہنچے تو سر اٹھا کر زانہ اقدس پر رکھا۔ حر کے سر کو معراج ملی۔ اس وقت حضرت حر کی پیشانی سے خون جاری تھا۔ حضرت امام حسین نے ایک رومال پیشانی پر باندھا اور فرمایا، اے حر، تمہاری ماں نے تمہارا کتنا اچھا نام رکھا ہے کہ بے شک تم دنیا میں بھی حر ہو اور آخرت میں بھی۔ حضرت امام حسین نے حر کے رومال کو باندھا، گویا بتا رہے تھے کہ اے حر، میں تمہیں کفن تو نہیں دے سکتا، لیکن میں یہ رومال باندھ رہا ہوں۔ اے حر، آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ حضرت امام حسین نے اپنی مادر گرامی جناب فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کے ہاتھ کا رومال آپ کی پیشانی پر باندھا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت حر نے 40 سوار اور پیادوں کو قتل کیا، اس کے بعد آپ شہید ہوئے۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت حر کے ہاتھوں مارے جانے والوں کی تعداد 500 بتائی جاتی ہے۔ حضرت حر کو قصور ابن کنانہ نے شہید کیا۔ حضرت حر کی
شہادت کے ساتھ ان کے برادر، ان کا بیٹا اور ان کے غلام شہید ہو گئے۔